جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا سیگمنٹ روزہ اور صحت، اور یہ چونکہ روزہ اور صحت جو ہے یہ تعاون سے پیش کیا جاتا ہے، تو آئیے آپ کو پہلے ہم اس کے بارے میں دکھاتے ہیں. This segment is brought to you by When it's about your health, we deliver the best. Dr. Isa Lab, your health partner. جی ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. روزہ اور صحت ہمارا سیگمنٹ ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے تعاون سے یہ پیش کیا جاتا ہے. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کی جانب سے، ان کا تعلق فزیوتھراپی سے ہے. اور فزیوتھراپی چونکہ ایک بہت ہی اہم فیلڈ ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہیں بہت سی بیماریوں سے نجات پا لیتے ہیں، جیسے فروزن شولڈر ہے یا اور دوسری اس قسم کی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے ہماری موبلٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ فزیوتھراپی کے ذریعے اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کر لیں. اور ہمارے ساتھ جو پہلے مہمان موجود ہیں یہ ہیں ڈاکٹر محمد خان بگٹی، جو کہ ڈی پی ٹی فزیوتھراپسٹ ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی ڈگریز ہیں ان کے پاس، ماسٹرز نیورو مسکولر فزیکل تھراپی ہیں، ایم بی اے ہیں، سی کے پی ٹی مینیجر فزیوتھراپی عیسیٰ لیب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام سر. خوش آمدید کہتے ہیں سر. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں، آمنہ فاروق ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ اسسٹنٹ مینیجر ہیں شہید ملت برانچ ڈاکٹر عیسیٰ لیب کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آمنہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ جی. اور ناظرین ہمارے ساتھ فائزہ کامران موجود ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم جو چیزیں ڈسکس کریں گے ان میں سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ فزیوتھراپی کے کیا کیا فوائد ہیں، اور کن چیزوں میں فزیوتھراپی کی ضرورت پڑتی ہے، اور کس طریقے سے فزیوتھراپی سے علاج کیا جاتا ہے. ڈاکٹر محمد خان بگٹی صاحب، سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ فزیوتھراپی دراصل کیا ہے؟ سر بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا. سر فزیکل تھراپی بیسیکلی ایک علاج کا سمجھنے کے طریقہ ہے بائی فزیکل مین. ایک جو ہم کسی کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ود میڈیکیشن، ایک ہوتا ہے ود سرجیکل انٹرونشن، اور ایک ہوتا ہے بائی فزیکل ایکسرسائزز. جو فزیوتھراپی ہے بیسیکلی وہ انوالو کرتی ہے پیشنٹ کو تھرو ایکسرسائزز. جو ہے ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں پیشنٹ کو اسے ہیل کروانے کے لیے. اب کن بیماریوں میں جو ہے فزیوتھراپی آپ جو ہے اس کا رول ہے، ہم جو ہے جتنے بھی ہمارے نیورو سے ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں آپ اس میں پیشنٹ کی نیڈ ہوتی ہے. آپ کے آرتھوپیڈک سرجریز جو ہوتی ہیں، پوسٹ آپ ہو گئی، پری آپ سرجریز ہو گئیں، اس میں نیڈ ہوتی ہے. بچوں میں جو ہے پیڈیاٹرک ریہیبلیٹیشن ہے. جو پیدائشی بیمار بچے ہوتے ہیں، پیدائشی ذہنی جو امراض کے بچے ہوتے ہیں، جس میں آپ کو سیریبرل پیلسی ہو گیا، مسکولر ڈسٹرافی ہو گیا، ڈیلے مائل اسٹون ہو گیا، ایسے پیشنٹ کو جو ہے وہ دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ فزیوتھراپی کی وہ ہیلپ کی جاتی ہے. وہ ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، پلان ہوتے ہیں جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اور پیشنٹ کو جو ہے وہ دوبارہ بیک ٹو دا نارمل جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنی لائف کو دوبارہ سے ازیوم کر لیتا ہے، لایا جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ فزیوتھراپی کا چیسٹ میں کیا رول ہے؟ جو جن کو چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے، نمونیا ہوتا ہے، کسی وجہ سے وہ اولڈ ایج پیشنٹ ہوتے ہیں، اس میں کیونکہ فزیوتھراپی ہم زیادہ تر نہیں سمجھتے ہیں، شاید جوڑوں پٹھوں کی چیز ہے، یہ جوڑوں کو موو کرنے کا نام ہے، لوگوں کو ورزش کرانے کا نام ہے. تو چیسٹ فزیوتھراپی کا کیا رول ہے؟ چیسٹ فزیوتھراپی جو ہے وہ ایک اس کا بہت بڑا ڈومین ہے اور بہت بڑا رول ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی ہمارے آئی سی یوز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اسپیشلی ایک فزیوتھراپسٹ کو ہائر کیا جاتا ہے فار دا چیسٹ فزیوتھراپی ریہیبلیٹیشن یا آپ کا ریسپیریٹری ریہیبلیٹیشن کے لیے. اب ہوتا کیا ہے، جو بھی آپ کے پیشنٹ فار ایگزامپل سی او پی ڈی ہے یا آپ کے جو چیسٹ کنجیشن وغیرہ ہوتا ہے، اس میں ایک ڈفرینٹ ہم لوگ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، جس میں سے آپ کے جو آپ کا اسپیوٹم جو ہوتا ہے ہمارے لنگس کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ اسٹک ہوا ہوتا ہے، اس کو تھرو ہم پرکشن ٹیکنیک ہوتی ہے، پوسٹرل ڈرینیج ہوتا ہے، اس کو ہم ڈسلوج کرواتے ہیں. یہ کووڈ کے اندر جو ہے چیسٹ فزیوتھراپی کا بہت زبردست اس میں رول دیکھا گیا. جو کووڈ پیشنٹ تھے ان میں جب ہم نے جو ہے وہ چیسٹ فزیوتھراپی کو اپلائی کیا تھا، تو وہ ان کی جو آپ کی سیچوریشن جو ہوتی ہے وہ جو ہے فار ایگزامپل ایک پیشنٹ لائے کر رہا ہوتا تھا 50s کے اندر، تو وہ ایک سیشن کے بعد ہی جو ہے وہ 80 to 90 جو ہے وہ
اس کی جو ہے اپنا جو سیچوریشن چلی جاتی تھی چلی جاتی تھی. یہ میوکس پلگس بن جاتے ہیں ان کی وجہ سے. بالکل وہ جیسے آپ اس کو جو ڈسلوج ہوگا اس کو میوکس پلگس کو آپ جو ہے ڈسلوج کرواؤ گے تو آپ کا ایئر وے جو ہے وہ آپ کی بہتر ہو جاتا ہے. تو وہ بیسیکلی پوسٹل ڈرینیج جو ہے وہ اس میں آپ کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہے میوکس پلگس کو جو ہے وہ ڈسلوج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ کی فزیو تھراپی ہے عیسیٰ لیب کی کون کون سی برانچز پہ اویلیبل ہے؟ سر ہماری برانچز ہیں فزیو تھراپی کی, اس میں آپ کا جو ہے ہماری مین برانچ ہے, مین سینٹر جو ہے 5 اسٹار وہاں پہ ہے. آپ کا حسن اسکوائر برانچ وہاں پہ اویلیبل ہے. مین آپ کا گلشن اقبال بلاک 4 بلاسنا اسوانی روڈ وہاں پہ اویلیبل ہے. گلستان جوہر برانچ ہے ہماری, وہاں پہ اویلیبل ہے. DH بدر کمرشل وہاں پہ اویلیبل ہے. ہماری جو لاہور کی برانچز ہیں وہاں پہ بھی اویلیبل ہے. آپ کی جو ہماری حیدرآباد لطیف آباد کی برانچ ہے اس میں بھی اویلیبل ہے. سفورہ چورنگی پہ جو ایک برانچ ہے کراچی کے اندر یہاں پہ اویلیبل ہے. مطلب آلموسٹ سمجھے کہ کراچی میں پورے پاکستان میں تقریباً 12 سے 15 برانچز ہماری ہیں الحمدللہ اویلیبل ہیں. کر رہے ہیں. اچھا فزیو تھراپی کے لیے آپ کی برانچ پہ آنا ضروری ہے ڈاکٹر عیسیٰ لیب کی یا پھر سر اگر پیشنٹ ایسا ہے کہ وہ خود واک ان آ سکتا ہے ویل اینڈ گڈ. اگر پیشنٹ ایسا ہے کہ وہ فار ایگزامپل اسٹروک کے پیشنٹ وغیرہ ہیں جو کہ وہ ان کو ڈیلی ان کو لانا جو ہے مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ان کو جو ہے وہ ہوم بیس سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے جو کوالیفائڈ فزیوتھراپسٹ ہیں وہ ان کے گھر پہ جا کے وہ ہمیں کال کریں گے ہمارے کال سینٹر پہ. اس کے بعد جو ہمارا جو کنسرن ٹیم پرسن ہوتا ہے وہ ان سے کانٹیکٹ کر کے وہ ان کو ہوم سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں. اچھا یعنی کنسرن ٹیم پرسن جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو کتنے سیشنز تقریباً فزیو تھراپی کے چاہیے ہوتے ہیں ریہیبلیٹیشن میں, خاص طور پہ فریکچر میں, یا یہ کہ اچھا فزیو تھراپی جو ہے وہ کارڈیک ڈیزیز کے بعد بھی کی جاتی ہے؟ بالکل. ہمارے کارڈیک پیشنٹ پوسٹ جو ہوتا ہے پوسٹ کیبیج اور پری کیبیج دونوں ریہیبلیٹیڈ ہوتے ہیں پیشنٹ. اس میں ہم پیشنٹ کو انوالو کرتے ہیں تاکہ جو ہے آفٹر جب سرجری ہو تو پیشنٹ جو ہے وہ ایزیلی دوبارہ سے بیک ٹو دا نارمل, اس کو مسل ویسٹنگ نہ ہوئی بھی ہو. جو اس کی اپنا کیا کہتے ہیں پیشنٹ اگر فار ایگزامپل جو ہے ریسپائریٹری ڈسٹریس میں جاتا ہے اس سے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے پری آپ اس کی ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں. سیم ایز اگر آرتھوپیڈک سرجری ہم کسی پیشنٹ کو انوالو کر رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ مے بی یہ پیشنٹ جو ہے 4 to 5 days بیڈ ریسٹ پہ ہوگا, اس کے بعد پھر انوالو ہوگا ریہیب کے لیے, تو آپ جو ہے وہ پری اینڈ پوسٹ ریہیبلیٹیشن جو ہوتی ہے وہ آپ اس کو انوالو کرتے ہو. اب ڈیز کیسے ہم سلیکٹ کریں گے کتنے دن ہوگا؟ اگر فار ایگزامپل کوئی اسٹروک کا پیشنٹ ہے جس کو فالج ہو جاتا ہے, فالج کے لیے جو ایک گولڈن ٹائم ہوتا ہے پیشنٹ کے ریکوری کا وہ اس کے انیشیلی جو ہے وہ 3 months ہوتے ہیں. اگر آپ پیشنٹ جو ہے اس فالج والا پیشنٹ جو اسٹروک والا پیشنٹ ہے وہ اگر انیشیل 3 months میں اگر ریہیبلیٹیشن پراپر لے لیتا ہے فزیوتھراپی سروسز لے لیتا ہے تو وہ اس کی جو نارمل جو اس کی واک وغیرہ ہوتی ہے جو اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اگر نارمل کوئی ایسا مسکولر اسکیلیٹل پین آپ کو ہوتا ہے, بیک ایک ہے, فروزن شولڈر ہے, سروائکل پین ہے یا آرتھریٹک پین ہے, تو یہ آلموسٹ آپ کو سمجھیں کہ 1 سے 2 ہفتے کا سیشن آپ لیتے ہو اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ہوم پلان ایک گائیڈ کر دیا جاتا ہے. اس ہوم پلان کو آپ فالو کرتے ہو اور پھر جو ہے آپ اس سے جو ہے وہ فائدہ لے سکتے ہیں. مطلب اپروکسیمیٹلی اگر کوئی مسکولر اسکیلیٹل پین ہے تو 1 سے 2 ہفتے, اور اگر کوئی ایسی ڈیزیز ہے نیورولوجیکل ڈیزیز ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی 2 سے 3 مہینے یا مے بی 6 مہینے اس کا پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ آپ بتائیے گا, آپ ماشاءاللہ شہید ملت روڈ برانچ کی جو ہے وہ اسسٹنٹ مینیجر ہیں. شہید ملت روڈ برانچ پہ کون کون سی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کی؟ جی شہید ملت برانچ میں جو ہے ہمارے پاس لیب ٹیسٹ ہیں, ہر قسم کے لیب ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, لائک بایوپسیز بھی ہو جاتی ہیں. فردر ہمارے پاس جو ہے الٹرا ساؤنڈ جو ہے سروس اویلیبلٹی ہے, اس کے اندر اسپیشل الٹرا ساؤنڈ ہو جاتے ہیں, ڈاپلر کلر ڈاپلر ہو جاتا ہے, MSK ہو جاتا ہے. سیکنڈ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایکس رے کی اویلیبلٹی ہے, ایکس رے میں بھی ہمارے پاس اسپیشل نارمل ایکس رے ہو جاتے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس FNSC اینڈ بون میرو, یہ بھی ہے ہمارے پاس. ان کے پروسیجرز بھی شہید ملت برانچ میں ہوتے ہیں, اپائنٹمنٹ بیس میں ہوتے ہیں. ہمارے پاس ڈاکٹر پروفیسر فرقان حسن ہیں, وہ کرتے ہیں. سیکنڈ ہوم کلیکشن اویلیبل ہے ہمارے پاس. آپ جو ہے اگر وہ ہوم کلیکشن فزیوتھراپی کی ہوگی تو وہ فزیوتھراپی کی ہوم کلیکشن کروا دیں گے, اگر کسی لیب ٹیسٹ کی ہوگی تو لیب ٹیسٹ کی کروا دیں گے. ان کیسز کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پورٹیبل الٹرا ساؤنڈ اینڈ ایکس رے بھی ہے. اگر کوئی لیب وزٹ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے پورٹیبل الٹرا ساؤنڈ اینڈ ایکس رے بھی اویلیبل ہے. اچھا جی. ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس EPI ویکسینس بھی ہیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے پولیو کے ویکسینس لگاتے ہیں, وہ ہمارے شہید ملت برانچ میں اویلیبل ہیں ڈیفینیٹلی. تو کسی کو بھی کروانا ہے تو وہ آ سکتے ہیں اور وہاں پر ویکسینس لگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یعنی ہوم سروسز میں کون کون سی سروسز آپ کی برانچ سے پرووائڈ کی جاتی ہیں
تاکہ وہ لوگ جو اولڈ ایج پیشنٹس ہیں جو نہیں آ سکتے لیب میں وہ کون کون سی سروسز آپ کی برانچ سے حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ہماری برانچ سے جتنے بھی لیب ٹیسٹ ہو گئے، چاہے اس کے اندر یورین کے سیمپلس ہو گئے، چاہے اس کے اندر جو ہے اسٹولس کے سیمپل ہو گئے، لیب ٹیسٹ ہو گئے، یہ سارے جو ہے ہم ہوم کلیکشن کروا سکتے ہیں ان کیس. اس کے ساتھ ساتھ الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے؟ یس بالکل بالکل. الٹرا ساؤنڈ اینڈ ایکس رے جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ہوم کلیکشن ہو جاتی ہے. پوری موبائل ایمبولینس ہے وہ ہمارے گھر میں جاتی ہے اور جو ہے ایکس رے اینڈ الٹرا ساؤنڈ پرفارم کرتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایکو بھی ہو سکتا ہے گھر پہ یا نہیں ہوتا؟ ایکو کارڈیوگرافی جو ہے وہ لیب میں آنا پڑتا ہے، لیب میں آ کے پھر ہمارے جو ہے ڈاکٹرس ہوتی ہیں تو وہ پھر کرتے ہیں ایکو کارڈیوگرافی. وہ پھر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ یعنی جو لپڈ پروفائل یا ایسے جو ٹیسٹ ہیں وہ تمام آپ کے اس میں ہو جاتے ہیں؟ جی تمام ہو جاتے رمضان المبارک میں ایک جو پیشنٹ ہے یا کوئی بھی ایک ایسا مریض جس کو لگے کہ مجھے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، وہ کون کون سے ٹیسٹ کرا سکتا ہے؟ ویسے ہی فاسٹنگ ہوتی ہے؟ بالکل ویسے ہی فاسٹنگ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو ایک متھ ہے کہ بھائی رمضان میں ہم بلڈ نہیں نکلوا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ بلڈ بالکل نکلوا سکتے ہیں. اب اگر فاسٹنگ میں ہے پیشنٹ تو لپڈ پروفائل 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کی نیڈ ہوتی ہے، وہ ایزیلی کروا سکتا ہے. سیکنڈ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس HbA1c FBS ہے، فاسٹنگ شوگر جو ہوتی ہے وہ ہم فاسٹنگ بلڈ شوگر فاسٹنگ بالکل بالکل وہ جو ہے فاسٹنگ میں ہی کرواتے ہیں. 12 آورس کی فاسٹنگ ہوتی ہے وہ کروا سکتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ لائک CBC ہو گئے، اگر کوئی فزیوتھراپی سے ریلیٹڈ میں لے لوں، کیلشیم ہو گیا، وائٹامن ہو گیا، تو یہ سارے ٹیسٹ آپ ایزیلی کروا سکتے ہیں لیب میں آ کے. اگر لیب میں کروانا چاہتے ہیں تو کروا لیں. اگر کوئی بیڈ پہ پیشنٹ ہوتا ہے جو نہیں آ سکتا تو وہ ہمیں ڈائریکٹ انفارم کرتا ہے کال پہ، ہم ان کی لوکیشنس لیتے ہیں اور جو ہے ٹیسٹ کے نام لیتے ہیں اور ہمارا جو ہے فلبوٹمسٹ وہ جاتا ہے اور جا کے کلیکٹ کر لیتا ہے. کلیکٹ کر کے بھی لے اور وہیں پر جو ہے ہماری سلپس بھی بنتی ہیں ان کے سامنے ایٹ اے ٹائم اور جو ہے ان کو ہم پرووائڈ بھی کر دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے رپورٹس دیکھنی ہے تو جب ہم سلپ جنریٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک کانٹیکٹ نمبر ڈالتے ہیں، تو کانٹیکٹ نمبر پہ ان کے پاس لنک چلا جاتا ہے، تو جب رپورٹ آتی ہے تو وہ اس لنک سے رپورٹ بھی چیک کر سکتے ہیں. اچھا اس لنک سے بھی نکال بالکل. اور ساتھ ساتھ ہماری ایسل ایپ کی ایپ ہے، ایپ میں اپنا کانٹیکٹ نمبر ڈالیں گے، OTP آئے گا اور ساری جتنی بھی پریویس اگر انہوں نے کوئی ٹیسٹ کروایا وہ ساری کی ساری ہسٹری آ جائے گی. ٹھیک ہے، گڈ ہے. اچھا ڈاکٹر محمد خان بگٹی صاحب مجھے بتائیے گا کہ فزیو تھراپی یا اگر کوئی شخص اپنا ویٹ لوز کرنا چاہے جی سر تو کیا اس کے لیے بھی سروسز ہیں آپ کے پاس؟ بالکل سر. ہمارے پاس جو ہے اولڈ ایج پیشنٹ ہوتے ہیں یا فیمیل ایسی ہوتی ہیں، ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے منتھلی ہم نے ایک بنایا ہوا ہے پروگرام جس میں ہمارے کوالیفائڈ تھراپسٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کو ویٹ ریڈکشن پروگرام جو ہے وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور پورا وہ ایک گائیڈڈ ان کا جو ہے ایک جو نیوٹریشن پلان ہوتا ہے اس کو ہم گائیڈ کرتے ہوئے ہمارے جو جتنے بھی ہمارے فزیوتھراپی سینٹر ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہمارے جم اٹیچ ہے، جمنیزیم اٹیچ ہے، تو پیشنٹ وہاں سے آ کے وہ سروسز جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جمنیزیم، اچھا اور جمنیزیم سروسز کیا ہیں آپ کی؟ مطلب کتنے چارجز لگ جاتے ہیں اندازہ؟ ہم لوگ بیسیکلی منتھلی کا ہمارا پیکیج ہوتا ہے جس وجہ سے ویری نامنل. آپ 5000 روپیز پر منتھ جو ہے وہ چارج ہم لوگ کرتے ہیں، جس میں ہمارا جو ہے وہ جو کوالیفائڈ انسٹرکٹر جو ہوتا ہے ہمارے فزیوتھراپسٹ ہوتا ہے وہ ان کو وتھ ڈائٹ پلان، نیوٹریشن پلان اور گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر ساری چیزیں دی جاتی ہیں وہ جو سروسز جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ، یہ تو بڑی اچھی. اور یہ کون کون سی برانچز پہ اویلیبل ہے؟ یہ ہماری جو ہے آپ کا جو عبدالحسن عثمانی روڈ برانچ وہاں پہ اویلیبل ہے. جوہر چورنگی برانچ ہے ہماری، اس میں اویلیبل ہے. جو ہمارا مین سینٹر برانچ ہے یہاں پہ اویلیبل ہے. ابوالحسن اصفہانی، جوہر چورنگی اور مین 5 اسٹار جو ہماری برانچ ہے مین سینٹر 5 اچھا یہاں پہ موجود ہیں، جم باقاعدہ موجود ہے؟ جی بالکل جم موجود ہے. اور اس کو آپ جوائن کوئی بھی کر سکتا ہے جو اوور ویٹ ہو اور سمجھے کہ مجھے اپنا ویٹ لوز کرنا چاہیے، وہ وہاں پہ آ سکتے ہیں، وہاں پہ جوائن کر لے. تو اس کے ساتھ ابھی جو ہے وہ کیونکہ جمنیزیم ایک پارٹ ہے ہمارے ریہیبلیٹیشن کا، جتنے بھی ہمارے پوسٹ آف پیشنٹ جو اپنا جو آپ کے جو نیورو کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے کمپلسری ہے ہم جم رکھتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی فیمیل وغیرہ ہوتی ہیں جن کو ایسے پردے وغیرہ کا ایشو ہو رہا ہوتا ہے یا تھوڑے سے جو ہے ان ایریاز میں، تو پھر وہ ہمارے ڈاکٹر سے ہی کنسرن ڈاکٹر ہیں وہ ان کو گائیڈ کر کے اور جو ہے وہ ایک پلان کے اندر ان کو شفٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جو کارڈیک پیشنٹس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، کوئی اگر پیشنٹ ہے جس کا بائی پاس ہوا ہے یا اس کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ ریہاب کرنا چاہے تو اس میں کتنے دن کا کورس ہے اور کتنے دن میں وہ 30 سے 40 منٹ ایکسرسائز کرنے لگے گا؟ اچھا سر بالکل، اس کا کیا ہے کہ اس کے ہم نے ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتے ہیں کارڈیک ریہیبلیٹیشن کے اندر. ڈفرینٹ ایک اسٹیجز ہم نے رکھے ہوئے پیشنٹ میں، میٹس اس کو ہم کہتے ہیں. وہ پیشنٹ جو ہے وہ یہ آپ کو سمجھیں کہ اکارڈ آپ جو ہے وہ
8 to 10 weeks کا جو ہے ایک پروگرام چل رہا ہوتا ہے. اس میں ہم ویک وائز پیشنٹ کو جو ہے وہ ہم اس کے جو ہے ڈفرینٹ ایکسرسائز جو ہے فرام دا بیسک, اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ چیلنجنگ ایکسرسائز ہوتی ہیں جو کہ اس کو جو ہے ریسپائریٹری چیلنج دیتی ہیں, تاکہ جو پیشنٹ جو ہے اس کو کوپ اپ کرے اس سے اور آگے جو ہے وہ فارم کرے. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 2 مہینے کا پروگرام ہوتا ہے. 2 مہینے اگر آپ فرام دا ڈے 1 اور آپ 2 مہینے تک کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ایزیلی وداؤٹ اینی فیئر آپ جو پیشنٹ جو ہے وہ واک کر سکتا ہے. آپ کی 40 منٹس کی واک جو ہے وہ اس کے لیے ایزی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا سر کہ یعنی اب رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے عام دیکھنے والوں کو؟ سر بالکل, رمضان المبارک میں اکثر پیشنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کمپلین لے کے آتے ہیں کہ وہ ایک ہوتا ہے کہ کیونکہ واٹر انٹیک ان کا کم ہو رہا ہوتا ہے, تو اکثر پیشنٹ سمجھتے ہیں کہ کڈنی پین ہے. اب کڈنی پین کی لوکیشن اور جو بیک ایک جو ہوتا ہے وہ تقریباً سیم ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بیک ایک اور جو ہے وہ ہمارا لائن پین جو ہوتا ہے کڈنی کا وہ لوکیشن سیم ہوتی ہے, مگر پیشنٹ سمجھتا ہے کڈنی پین اور بیک ایک سیم ہوتا ہے. سیم ہوتا ہے نا, تو وہ بیسیکلی مطلب ایریا جو اس کی لوکیشن جو ہوتی ہے وہ سیم ہے, فلینک پین سے. بالکل, تو وہ پیشنٹ جو ہے اس سے تھوڑا سا وہ جو ہے کنفیوز ہو کے جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے ٹورڈ اپنا جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. دیٹ از آلسو گڈ. ٹھیک ہے, تو اکثر جو ہے آپ کے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو مسکولر اسکیلیٹل آپ کو پین ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہائیڈریٹڈ رہیں. ٹھیک ہے, بالکل اپنا ہائیڈریشن کا خیال رکھیں. اپنا افطاری کے بعد جو ہے وہ آپ نے پانی کا انٹیک جو آپ نے رہا ہوا تھا اس 8 سے 12 گھنٹے میں آپ نے اس کو کور کرنا ہوتا ہے. اور بیسٹ اگر آپ کو کوئی ایکسرسائز کرنی ہے تو آپ کے لیے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ افطاری کے بعد اپنا 1 گھنٹے کا پلان بنائیں, یہاں سحری سے پہلے آپ ایکسرسائز کریں اور اس کو جو ہے فالو کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کا ایڈ بھی ہمارے پاس یہاں موجود ہے SMD پہ. ہم چاہیں گے کہ یہ پلے کریں اور کائنڈلی اس کو لانگ پہ ذرا کٹ کریں تاکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکیں, تاکہ یہ جو ایڈ ہے یہ اس وقت آن ایئر ہے, تو اس کو ذرا کٹ کیجیے. کہاں یہ دیکھیں, یہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب, ڈاکٹر فرحان, پروفیسر فرحان عیسیٰ صاحب ماشاء اللہ, جن کی سربراہی میں آپ سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا, ہمارے جو ڈاکٹر عیسیٰ لیب کا UN نمبر ہے وہ ہماری اسکرین پر موجود ہے, جس پہ آپ جو ہیں وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ, اور اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے آپ جو ہیں وہ کوئی بھی اگر آپ کو کوئریز ہوں, گھر پہ آپ نے ٹیسٹ کروانے ہوں تو وہ آپ بلا سکتے ہیں. بالکل. اچھا آمنہ, آپ کیا کہنا چاہیں گی رمضان المبارک کے حوالے سے؟ بالکل سر, جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا UN نمبر ہے ہمارا, میں سب کو بتانا چاہوں گی کہ اس پہ ہمارا واٹس ایپ باٹ بھی ہے. تو آپ واٹس ایپ باٹ پہ ایک ہائی بھی لکھیں گے تو وہ پوری آپ کے پاس ڈیٹیل آ جائے گی. لائک اگر آپ کو ٹائمنگس پوچھنی ہوں تو اس میں ٹائمنگ بھی آپ کو انفارم کیا جائے گا. لیب ٹیسٹ کی ریٹس پوچھنے ہوں تو اس میں آپ کے ریٹس بھی ساری چیزیں, اس میں سب چیزیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ گھر بیٹھے آرام سے اویلیبل کر سکتے ہیں. سیکنڈ, میں یہ بولنا چاہوں گی, پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم سب ٹیسٹ تو کروا لیتے ہیں لیکن ہم واٹر کو جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں, سائڈ پہ کر دیتے ہیں. واٹر کی ٹیسٹنگ کی بھی بہت ضروری ہے کہ واٹر کی ٹیسٹ آپ کروائیں, جیسے کہ بورنگ کا ہو گیا یا آپ ٹیپ میں. بالکل, ہمارے پاس ڈاکٹر عیسیٰ لیب میں یہ سارے بورنگ کا واٹر ٹیسٹ ہو گیا, ٹیپ واٹر ہو گیا, یہ ٹیسٹ کروانا, اور ان کے کلچرز ہوتے ہیں. ٹیسٹ کروانا لازمی ہے کہ بھائی اس میں کوئی بیکٹیریا تو نہیں ہے, فردر آپ کو کوئی پرابلم تو نہ ہو. تو یہ میرا ایک میسیج ہے سب کے لیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پہ بھی فوکس کریں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. ڈاکٹر محمد خان بگٹی آپ کا شکریہ, آمنہ فاروق آپ کا شکریہ. ناظرین وقفہ لینا چاہیں گے. جاتے جاتے آمنہ فاروق آپ سے میں درخواست کروں گا, کیونکہ آپ اچھی نعت خواں بھی ہیں میں نے سنا ہے, تو نعت کے چند اشعار سنا دیں, اور ناظرین اسی کے ساتھ پھر ہم بریک پہ جائیں گے. جی مائک اس طرف ہے آپ کا, آمنہ مائک لے لیں. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے, سنو لوگو. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے, سنو لوگو. یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں
ملی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو ہمارا سیگمنٹ افطار کے پکوان پیش کیا جائے گا شیف فرا کے ساتھ، دیکھتے رہیے۔